بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ موت برحق ہے، جو ہر زی روح جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کب، کیسے اور کس طرح آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بس منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ پہاڑی علاقے کا سفر تھا۔ اچانک بجلی چمکنے لگی۔ بجلی چمکی اور بس کے پاس گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک بہت تیز سی چمک پیدا ہوئی اور بس کی دوسری طرف سے گزر گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بجلی دوبارہ چمکی اور بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی۔ آپ اندازہ کریں کہ آدھے پونے گھنٹے میں بار بار شدت سے بجلی بس کی طرف لپکتی اور واپس چلی جاتی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، وہ گھبرا گیا اور بس روک دی۔ پھر وہ مسافروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، بھائیو، بس میں کوئی گناہ گار موجود ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے۔ اگر وہ بندہ نہ اترا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ سب مسافر پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے جس پہ شک کیا جا سکتا ہو۔ اپنے آپ کو تو کوئی گناہ گار نہیں کہے گا۔ بہرحال کچھ دیر اسی طرح مسافروں کی بھنبھناہٹ ہوتی رہی۔ اتنے میں ڈرائیور نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سامنے سڑک کے کنارے ایک درخت ہے، ہم ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی گناہ گار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ سب نے اس کے مشورے کو سنا اور کہا کہ یہ تجویز قابل عمل ہے، ہم باری باری اترتے ہیں اور درخت کے نیچے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرائیور اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی چمکی مگر اس کی طرف نہ آئی۔ وہ بس میں واپس چلا گیا۔ پھر اگلا مسافر آیا، وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا، تب بھی ایسا ہی ہوا، بجلی چمکی مگر نہ گری۔ وہ بار بار چمکتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن کسی پہ نہ گری۔ محترم ناظرین، باری باری مسافر ایک ایک کر کے آتے رہے اور واپس جاتے رہے، مگر بجلی نے ان پر کوئی توجہ نہ کی۔ آخر ایک مسافر بچ گیا۔ یہ عجیب سے حلیے کا انسان تھا۔ کنڈکٹر نے ترس کھا کر اس کو بس میں بٹھا لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس پر چیخنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ کچھ لوگ تو اتنے گھٹیا تھے کہ اس سے گناہوں کی تفصیل پوچھ رہے تھے، جن کی وجہ سے ایک دردناک موت اس کی منتظر تھی۔ وہ بیچارہ پریشان حال سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا اور اب تو وہ کسی صورت اترنے کو تیار نہیں تھا، مگر لوگ اسے ہر حال میں اتارنا چاہتے تھے۔ پہلے تو اسے برا بھلا کہتے رہے، پھر اسے پیار سے سمجھانے لگے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تم ان کا ہی خیال کر لو۔ مگر وہ آدمی اترنے کو تیار نہ ہوا، کیونکہ اس کو تو سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا مگر وہ نہ مانا۔ اب تو مسافر آپے سے باہر ہو گئے اور اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ بیچارہ کبھی روڈ پکڑ لیتا، کبھی دروازے کو جھپا مار لیتا، مگر اس میں اتنی ہمت، اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ جیسے ہی لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دھکا دیا، وہ بس سے نیچے گر گیا اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ ابھی وہ بیچارہ اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ دھاڑ کی آواز آئی اور بجلی بس پر گر گئی۔ تمام مسافر لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے اور وہ حیران و پریشان دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ لوگ تو مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے، مگر یہ تو سب کے سب ہی ختم ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کے جس کو گناہ گار سمجھ رہے تھے وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سب کی جان بچا رہا تھا۔ دوستو، کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب، کیسے اور کس طرح لقمہ اجل بن جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔